الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في مقام آخر أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ کریم نے صحابیت کے شرف سے ممتاز ہونے والے تمام انسانوں کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہو، چاہے وہ انصار ہو، چاہے وہ کسی غزوے میں شریک ہونے والے ہو، چاہے وہ کسی عذر کی بنا پر
پیچھے رہ جانے والے ہوں، چاہے وہ بدر میں شریک ہونے والے ہوں، چاہے وہ احد میں، حنین میں، تبوک میں، خندق میں شریک ہونے والے ہوں، چاہے وہ غزوات میں، سرایا میں شہید ہونے والے ہوں، چاہے وہ غازی بن کر اسلام کے ہیرو بننے والے ہوں، چاہے ان کو نبی کی رفاقت زیادہ ملی ہو، چاہے ان کو نبی کی رفاقت چند دنوں کی ملی ہو، تمام صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ بھی کیا، تمام صحابہ سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ بدقسمتی سے بعض صحابہ کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تاریخ کو مسخ کر کے، حقائق کو چھپا کر ان کے بارے میں نیگیٹو اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے وہ صحابی رسول جن کو سب سے زیادہ طعن اور تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، جن کے کردار پر، تدبر پر، فہم و فراست پر، دور اندیشی پر انگلیاں اٹھائی گئی، اس صحابی رسول کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور 22 رجب کو ان کے انتقال اور وفات کا دن ہے، اسی مناسبت سے شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ان کا پورا نام ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب، یہ بعثت رسول سے 2 سال قبل پیدا ہوئے، 25 سال کی عمر میں عمرۃ القضاء یا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، 5ویں نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں، خود بھی صحابی، والد ابو سفیان بھی صحابی، والدہ حضرت ہندہ بھی صحابیہ، بھائی بھی صحابی، اور بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی صحابیہ، بلکہ بہن صحابیہ بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مومنین کی ماں بھی ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، یعنی 50 کے قریب وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو محفوظ کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، یعنی اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا، اس کا ریشو بہت کم تھا۔ ان 50 کاتبین وحی میں اگر کوئی سردار تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ کرام بررہ جن کا لقب ہے۔ ایک نقطہ یہاں ضمناً یوں سمجھ لے کہ جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے،
جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر شک کرتا ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور دیانت کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو اور سمجھدار ہونے کو نہیں تسلیم کرتا، وہ انڈائریکٹلی قرآن کے اوپر بھی شک کرنے جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو کاتبین وحی میں سے تھے، یہ تو قرآن لکھنے والوں میں سے تھے، اور کاتبین وحی کے گویا کے امیر تھے، تو ان کی دیانت پر، ان کی عدالت پر، ان کی صداقت پر، ان کے تقوی پر، ان کی صحابیت پر شک کرنا گویا کہ کتابت وحی کو مشکوک بنانا ہے۔ کتابت وحی کو مشکوک بنانا گویا کہ قرآن کریم کی حقانیت کو چیلنج کرنا ہے، قرآن کی حقانیت کو چیلنج کرنا اللہ کی ربوبیت کو تسلیم نہ کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اسے ہر عقل مند آدمی خوب سمجھ سکتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی، اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا، اسے خود ہدایت مل جائے، ہدایت یافتہ بنا، وحدی بھی اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر لا، اس کو ہدایت کا منبع بنا، اس کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ اب لسان نبوت سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ وما ینطق عن الہویٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی بولتا ہے اللہ کی وحی بولتا ہے۔ گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر شک کرنا نبی کی دعا پر شک کرنا ہے، نبی کی دعا پر شک کرنا قرآن کی اس آیت کا انکار کرنا ہے، قرآن کی اس آیت کا انکار کرنا اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کرنا ہے، اور ان ساری باتوں سے انکار اور انحراف کرنے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اور جب یہ سواری پر آقا کے پیچھے سوار ہیں اور ان کا سینہ آقا کی پشت کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کی نسبت آقا کے ساتھ قائم ہو گئی اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ تو امیر معاویہ کا سینہ آقا کی پشت کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، آقا کی زبان مبارک سے دعا نکل رہی ہے، اے اللہ اس سینے کو علم سے بھر دے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر شک کرنا،
آقا کی دعا پر شک کرنا، آقا کی دعا پر شک کرنا، قرآن پر شک کرنا، اور قرآن پر شک کرنا رب کی ربوبیت کو چیلنج کرنا ہے۔ بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہے کہ جن کی صداقت اور عدالت کی گواہی صحابہ نے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں، آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ گورنر رہے۔ گویا کہ تقریباً 20 سال یہ گورنر رہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور یہ ٹھیک بھی ہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ تقریباً 19 سال ہے۔ یہ ٹھیک بھی ہے کہ آپ مسلمانوں کے متفقہ امیر المومنین تھے، اور اس 19 سالہ دور خلافت میں اسلام کا دائرہ، فتوحات کا دائرہ افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیلا۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ مسند خلافت پر یہ حاکم اور گورنر بن کر صرف 19-20 سال نہیں رہے، تقریباً 45 سال رہے۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شام کے گورنر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ گورنر، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ شام میں امیر کی حیثیت سے رہے۔ تو اب وہ جو دور ملایا جائے، تقریباً جو ہے وہ 25 سال وہ ہو گئے، اور پھر یہ 19 سال مزید، تو گویا کہ 44-45 سال تک حاکم بن کر، گورنر بن کر، اور آخر میں امیر المومنین بن کر رہے۔ تو ان کی سیاست باقی حضرات سے ذرا ممتاز اور نمایاں نظر آتی ہے، اور جو اتنے لمبے عرصے تک خلیفہ رہے، حاکم رہے، گورنر رہے، اور حق کے ساتھ، جرت کے ساتھ فیصلے کرتا رہے، تو اس کے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک دستور ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی آدمی مشہور ہوتا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے، کسی کے پاس مال آئے تو سب سے زیادہ اس کے خاندان والے اس سے حسد کرتے، چیدہ پیسہ ہی رقم زائے نہ پیدا کر۔ کسی کے پاس گاڑی آ جائے تو سب سے قریبی لوگ اس کے پڑوس میں، اس کے رشتہ داروں میں اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے۔ کسی کو دنیاوی عہدہ ملے، کسی کو دینی مقام اور مرتبہ ملے، کسی کو عزت ملے، جاہ و جلال ملے، منصب ملے، قبولیت ملے، شہرت ملے، تو اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے ناقدین، تنقید کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے معترضین، اعتراض کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب 45 سال تک گورنر رہیں، حاکم رہیں، امیر المومنین رہیں، حق کے ساتھ فیصلے کرتے رہے، جن کے خلاف فیصلہ ہوا انہیں تو تنقید کرنی تھی، جن کے حق میں فیصلہ نہیں دیا انہیں تو مخالف بننا ہی تھا۔ اسی لیے زیادہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف بنے، زیادہ تو نہیں بنے، لیکن تاریخ میں ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، غلط سلط باتوں کو،
مسخ شدہ حقائق کو وہ تاریخ کی کتابوں میں بھر دیا گیا، یہاں تک کہ سنی مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اتنے لمبے عرصے تک، ایک لمبے ڈیوریشن تک وہ مسلمانوں کے حاکم رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، کہ مدد حاصل کرو اپنے مقصد کے پورا کرنے میں اسے چھپا کر۔ یعنی آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ لوگوں کے سامنے شو نہیں کریں۔ آپ تو محبت سے بتا رہے ہوں گے، جی اللہ کے فضل و کرم سے میں پھر حج پہ جا رہا ہوں، اب غیبتاً نسوزی، میں کیوں نہیں جا رہا؟ آپ محبت سے بتا رہے ہوں گے کہ جی بس مجھے اس کاروبار میں اتنا نفع ہوا، اور وہ اندر سے حسد میں مبتلا ہو رہا ہوگا کہ یار مجھے تو نقصان ہو گیا۔ آپ کسی کو بتا رہے ہوں گے کہ مجھ سے اللہ اتنا دین کا کام لے رہا ہے، میں اتنے سفر کر رہا ہوں، لیکن وہ جل رہا ہوگا۔ آپ کسی کو بتا رہے ہوں گے کہ میری اولاد تو میری بڑی فرما بردار ہے، سر اٹھا کر بات نہیں کرتی، آپ محبت سے بتا رہے ہوں گے، اور وہ دل میں کڑ رہا ہوگا۔ تو اپنی ہر نعمت کا اظہار ہر ایک کے سامنے نہ کریں۔ آج ہم جب گاڑی لیتے سب سے پہلے سیلفی بنا کر فیس بک پر ڈال دیتے، مائی نیو کار۔ اب اس کو ہزاروں لوگ دیکھیں گے۔ آپ بتاؤ بھائی، ہم لوگ کمزور ہیں یا نہیں؟ شیطان ہم پر غالب ہے یا نہیں؟ فوراً دل میں آئے گا، یار میرے پاس یہ کار کیوں نہیں ہے؟ دسنگواغستو۔ ہمارا بیٹا ہوتا ہے، اتنے اللہ معاف کرے کوئی میچیور پن نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے فوراً سیلفی نکال کر ڈال دی، لگ کو شرم ہو گئی۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا نہیں ہے، فوراً تصویر نکال کے وائرل کر دی۔ بھائی ویسے ہی لکھ دو اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ مجھے تو بہت نابالغ لوگوں کا کام نظر آتا ہے، جن کی سوچ میچیور نہیں ہوتی، جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جن میں متانت نہیں ہوتی ہے۔ میری بعض باتیں شاید آپ کو بری لگے، لیکن یہ ریئل ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ معاشرے کی حقیقت ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا فوراً ویڈیو بنا کے ڈال دی، اب جس کا نہیں ہے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ گھڑی خریدی اور ڈال دیا، جی 2 لاکھ روپے کی گھڑی لی، تو نظر تو لگنی ہے، نظر تو لگنی ہے۔ لوگ ہم پر نظر لگاتے نہیں ہیں، ہم لگواتے ہیں، ہم نظر لگواتے ہیں۔ بھائی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نبی ہیں، خواب دیکھا کہ جی ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، 11 ستارے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے۔ رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، رڑ تمو آیا فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، حسد کریں گے، جال بنیں گے، مکر کریں گے، فریب کریں گے، دھوکے کی کوشش کریں گے، داؤ پیچ آزمائیں گے، حسد میں، کینے میں، بغض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پیغمبر کو پیغمبر کہہ رہا ہے، بیٹے کو باپ، یہ الگ زاویہ ہے، لیکن بیٹا بھی نبی اور باپ بھی نبی، کہ اپنے بھائیوں کو بھی فی الحال یہ نہ بتانا۔ اگئی بدر سرا چلو کی، اور پھر
بعد میں ایک وقت آیا کہ یہ بھائی عزیز مصر کے پاس جا رہے ہیں، تو باپ نے کیا نصیحت کی؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. 11 بھائی ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا. نظر نشی، الگ الگ دروازوں سے جانا، تمہیں نظر نہ لگ جائے. چپلین ٹول روانی پلار پسی تو سب بولیں گے دیکھو یار ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو ہم نے کہنا نہیں، جس نے کہنا ہے اس نے دل سے نہیں کہنا ہے. ہمارا تو مقصد ہی نظر لگانا ہے. تو یہ قرآن میں ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے، ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کے پاس نعمت آتی ہے تو حاسدین بڑھ جاتے ہیں اور کچھ نظر ہم خود لگواتے ہیں. اسی لیے ہر چیز کو سیلفی بنا کر موبائل میں اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیٹس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کے سامنے اپنی نعمت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ اگر کوئی برا خواب دیکھتے تو حدیث میں آتا ہے برا خواب کسی کو نہیں بتاؤ، برا خواب کسی کو نہیں بتاؤ. بس آنکھ کھلے تو بائیں طرف ایسے تھوک دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون یا بسم اللہ اللہ اکبر آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت 10 دفعہ پڑھ کر یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر آپ جو ہیں وہ سو جائیں. برا خواب کسی کو نہ بتائیں اور اچھا خواب بھی ہر ایک کو نہ بتائیں. خراب خوب با ہیچ چاہتا نوائی اور خوب با ہر چاہتا نوائی. برا خواب کسی کو نہیں بتانا اور اچھا خواب ہر ایک کو نہیں بتانا. حدیث میں آتا ہے کہ اپنا خواب نہ بتاؤ الا علی ناصح او عالم، یا تو اپنے خیر خواہ کو بتاؤ یا عالم کو بتاؤ. علی حبیب او لبیب، یا اپنے دوست کو بتاؤ یا عقلمند اور سمجھدار آدمی کو بتاؤ. بعض خواب جیسے ہی کسی نے تعبیر کی وہ تعبیر پوری ہو جائے گی، یہ خواب لٹکا رہتا ہے. ہم کسی ناسمجھ کو، کسی بے وقوف کو، کسی حسد کرنے والے کو اپنا خواب بتاتے ہیں، وہ الٹی سیدھی تعبیر کرتا ہے اور وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے ان باتوں کو خیال میں رکھیں. خواب کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40-45 سال تک عہدوں پر فائز رہے، حق کے فیصلے کرتے رہے، جرت کے فیصلے کرتے رہے، استقامت کا پہاڑ بنے رہے، علم کا بحر بے قرار بنے رہے. اب ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو حسد کرنا تھا، تو انہوں نے اپنی بڑاس تاریخ میں غلط حقائق لکھ کر نکالی اور مسلمان اس سے جو ہے وہ مبتلا ہو گیا. تو اسی لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مدبر، حلیم الطبع، ایک دانشور، ایک جو ہے وہ جری اور بہادر وہ صحابی رسول تھے. ان کی صحابیت پر شک کرنے والا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. میں آپ کو ان کے چند واقعات پیش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ پابند کر رکھا تھا کہ کوئی بھی باریک کپڑا نہیں پہنے گا، کوئی بھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا،
کوئی بھی اپنے دربار کے باہر وہ چھت یا سائبان یا چھتا نہیں بنائے گا۔ تو جب یہ دورے پر گئے، دیکھا امیر المومنین نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جبہ بھی بہترین پہنا ہوا ہے اور دربار بھی عالیشان طریقے پر لگا ہوا ہے، تو کسی نے اعتراض کیا۔ اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ امیر المومنین یہ دیکھے آپ نے پابندی لگا رکھی ہے اور ان کا دربار اور ان کی شان دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں تک میرے لباس کی بات ہے تو یہ جبے کے نیچے جو میرا لباس ہے وہی معمولی ہے۔ یہ جبہ میں نے عالیشان اس لیے پہنا، یہ دربار شان و شوکت سے اس لیے لگایا کہ یہ علاقہ بارڈر ہے، سرحد سے ملتا ہے، ادھر سے جاسوس بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، تو ان پر روک پڑے، وہ دبدبے میں مبتلا ہو جائے، ہیبت زدہ ہو جائے کہ مسلمانوں کے امیر کا جبہ دیکھو، مسلمانوں کے دربار کو دیکھو، مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھو، مسلمانوں کی تلواروں کو دیکھو، اس سے وہ ہیبت زدہ ہو جائیں گے، کافروں پر روک پڑے گا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تائید کی اور فرمایا معاویہ تو نے ٹھیک کیا۔ دوسرا واقعہ کہ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم اتنے عرصے تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اپنے لشکر کو لے کر بارڈر ان کے قریب چلا جاتا ہوں، حملہ نہیں کروں گا جب تک مدت باقی ہے، لیکن جیسے ہی مدت ختم ہوگی تو میں قریب ہوں گا، فوراً حملہ کر دوں گا۔ تو لشکر کو لے کر دمشق سے نکل گئے۔ کچھ راستے میں تھے کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیچھے سے آ کر آواز دی، کہا امیر المومنین اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب تم کسی قوم سے جنگ بندی کا معاہدہ کرو تو اپنی فوجوں کو حرکت بھی نہ دو جب تک معاہدہ ختم نہ ہو، جب تک ویلیڈیٹی باقی ہے آپ اپنی فوجوں کو حرکت بھی نہ دے۔ فوراً آقا کا حکم سنا، پیش قدمی کو روکا اور فوجوں کو واپس دمشق جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، اب معاویہ کی سیاست نہیں چلنی۔ ایک موقع پر جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو گئے اور خطبے کے دوران کہا کہ بھائی میں امیر ہوں اور میری مرضی بیت المال میں جیسے تقسیم کروں، مال غنیمت میں جو چاہے مرضی کروں۔ مجمع میں سے کسی نے روکا نہیں۔ جمعہ گزر گیا، دوسرا جمعہ آیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر خطبے کے دوران یہ کہا میں امیر ہوں، میری مرضی بیت المال میں جو کروں، غنیمت میں جیسی تقسیم کروں۔ پھر کسی نے نہیں روکا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، جمعہ گزر گیا۔ تیسرے جمعے میں پھر کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، خطبے کے دوران پھر یہ بات کہی میں امیر ہوں، میری مرضی بیت المال میں جس کو دوں جس کو نہ دوں، مال غنیمت کو جیسے تیسے تقسیم کروں۔ ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا، کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پابند ہیں، یہ مال غنیمت ہمارا ہے، بیت المال پر ہم سب کا حق ہے، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ خطبہ ختم ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کہا آؤ میرے ساتھ اندر، اسے اندر لے گئے۔ پیچھے کچھ خاص لوگ ساتھ ساتھ گئے کہ ابھی ان کو ڈانٹیں گے، ان کے خلاف سخت فیصلہ ہوگا، ہم سفارش کر دیں گے، اس نے غلط بات تو نہیں کی۔ جب یہ لوگ اندر گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا رکھا ہے اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہا
میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ایک وقت ایسا آئے گا حکمران کھڑے ہو کر بولے گا میری مرضی جیسے کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مجھے استثناء حاصل ہے، مجھے عدالت عظمیٰ نہیں بلا سکتی، میں عدالت عالیہ کو جواب دینے کا پابند نہیں، کا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کا اگر کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں، سمجھو یہ حکمران بدترین ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پہلے جمعے کو جان بوجھ کر میں نے یہ بات کی، کوئی جواب، کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، میں سارا ہفتہ پریشان رہا۔ دوسرے ہفتے کو پھر میں نے وہی سٹیٹمنٹ دہرایا، پھر کوئی جواب نہیں آیا، پھر پریشانی میں گزری۔ تیسرے جمعے کو جان بوجھ کر یہ بات کی، جب اس نے مجھے روکا ٹوکا، میں نے کہا الحمدللہ میں ان حکمرانوں میں سے نہیں جسے روکنے والا کوئی نہیں، جس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، جسے ٹوکنے والا کوئی نہیں، جسے سیدھا کرنے والا کوئی نہیں۔ جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا اگر میں کوئی خلاف شریعت کام کروں گا، تلوار کی نوک سے مجھے سیدھے کرنے والے موجود ہیں، لوگوں نے اٹھ کر اپنی تلواریں نکال کر کہا تھا، تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا کر اس کا شکریہ ادا کر کے یہ جملہ کہا تھا ان ھذا احیانی احیاہ اللہ، اس نے مجھے زندگی بخش دی، اس نے مجھے جہنم سے نجات دی، اللہ اس کو بھی زندہ رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ وہ صحابی جو نبی کا رشتہ دار بھی ہیں، وہ صحابی جو 5ویں نسب میں آقا سے جس کا شجرہ بھی ملتا ہے، وہ صحابی جس کا والد بھی مسلمان، والدہ بھی مسلمان، بھائی بھی مسلمان، بہن بھی مسلمان، وہ صحابی جس کی بہن آقا کی زوجہ ہے، امت کی ماں ہے، وہ صحابی جو کاتبین وحی میں سے ہیں، وہ صحابی جو کاتبین وحی کا سردار ہے، وہ صحابی جس کا سینہ آقا کی پشت سے لگا، وہ صحابی جس کو آقا نے دعا دی اللہ اس سینے کو علم سے بھر دے، وہ صحابی جس کے بارے میں نبی نے کہا ہادین اسے ہادی بنا، مہدین اسے ہدایت یافتہ بنا، وحدی بھی اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما، وہ صحابی جو عمر اور عثمان کے دور میں 20 سال تک گورنر رہا، ان کا اعتماد حاصل رہا، وہ صحابی جو حضرت علی کے ساتھ بھی کام میں معاونت کرتا رہا، وہ صحابی جس کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی، وہ صحابی جو 19 سال تک متفقہ مسلمانوں کا امیر المومنین بنتا رہا، وہ صحابی جس کے دور میں فتوحات کا دائرہ افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیلا، وہ صحابی جس کے دور خلافت میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، وہ صحابی جس نے اپنے آپ کو نبی کے فرمان پر پرکھا، وہ صحابی کہ نبی کا حکم ماننے کے بعد پیش قدمی کو روکتا بھی ہے، فوجوں کو دمشق واپس جانے کا حکم بھی دیتا ہے، وہ صحابی جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا، وہ صحابی جس نے سب سے پہلے بحری جہاد میں حصہ لیا، وہ صحابی جس نے ڈاک کا نظام قائم کیا، آبپاشی کا نظام قائم کیا، نکاسی کا نظام قائم کیا، خفیہ پولیس کا نظام قائم کیا، سرحدات کی حفاظت کا نظام قائم کیا، جغرافیائی سرحدوں کو جس نے طول بخشا، وہ صحابی جسے لسان نبوت سے رحمت کی، ہدایت کی، جنتی ہونے کی دعائیں ملتی رہی، اس صحابی کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے اور تاریخ کو، حقائق کو مسخ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر صحابی رسول کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، احترام ہمارے دلوں میں ہے، عقیدت ہمارے دلوں میں ہے، محبت ہمارے دلوں میں ہے، مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں میں ہے، ان کے جنتی ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کے صحابی ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کے نبی کے رفیق ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہر صحابی کے اس گھوڑے پر جس پر وہ سوار تھا، اس گھوڑے کے قدموں
قدموں کے نیچے جو دھول تھی اس دھول پر بھی ہم اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ۔ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔